شیعہ صحابہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا باغ فتح چھینا گیا، شیعہ صحابہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور ان کا دروازہ جلایا گیا۔ تو لہٰذا آج 8 شوال ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا جو آج سے 102 یا 300 سال پہلے ان کا روزہ بنا ہوا تھا، اور وہ روزہ جو ہے اس کو گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور وہاں پر جو بی بی کی تربت تھی، بی بی کا جو روزہ تھا وہ ابھی دھوپ میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے احترام میں، اور یہ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے رسول کو ستایا، جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بغض رکھا، ان سے جنگ کی، اس نے رسول سے بغض رکھا اور رسول سے جنگ کی۔ آج پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے شیعہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے ساتھ بھی لوگ دشمنی کر رہے ہیں۔ کیا قصور ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہا کا، کیا قصور ہے؟ آج میرا تمام امت مسلمہ سے سوال ہے، تمام مسلمانوں سے سوال ہے کہ نبی کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ بس یہ قصور ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے، یہ قصور ہے کہ امام حسن اور حسین کی وہ والدہ ہے، کیا یہ قصور ہے کہ وہ نبی سرکار کی بیٹی ہیں؟ کیا یہ قصور ہے کہ وہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں؟ آخر کیا قصور ہے کہ ہم بی بی کے روزے کی بنانے کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت ہو رہی ہے، آپ نبی کے لیے جان قربان کرتے ہو، اور نبی جن کے لیے کہہ دیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو پھر آپ کیسے عاشق رسول ہے؟ آپ کو یہ دکھتا نہیں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا جو ان کی جو تربت ہے، ان کی جو قبر مبارک ہے، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ 103 سال سے مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان پوچھتے ہیں شیعوں سے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کا دروازہ جلایا گیا، یہ بی بی کی قبر دھوپ میں ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کا باغ فتح چھینا گیا، بی بی کا روزہ ابھی دھوپ میں ہے، وہاں پر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر زیارت کر لے، سب بے بس ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کا دروازہ جلایا گیا؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ وقت کے ظالم حکمرانوں نے جو حملہ کیا، ابھی بھی وقت کے ظالم حکمران وہاں پر کسی مومن، کسی شیعہ سنی کو وہاں پر جانے نہیں دیتے، وہاں پر پولیس والے کھڑے کیے ہوئے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ کہ ادھر کوئی قبر کے قریب نہ آ کے جو ہے وہاں پر پرسرا پیش کر سکے۔ پتہ ہے نا ان کو کہ انہوں نے دشمنی کرنی ہے رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ویڈیو میں آپ کو مختصر ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی ویڈیو یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 8 شوال 1925 تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب آل سعود نے بنت پیغمبر بی بی فاطمہ الزہرا، نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آل رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول اور آپ کی والدہ ماجدہ کی قبروں کو مسمار کر کے مزارات منہدم کیا۔ جنت البقیع وہ قبرستان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، بلڈوزر چلا کر تمام مزارات کو گرا دیا گیا۔ ایک جانب روضہ رسول جہاں ہر خاص و عام زیارت کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اجڑی قبروں کی مظلومیت۔ دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کو یہ بھی حیا نہیں
کہ یہ وہ بی بی ہے جن کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ وہ بی بی ہے جس کے والد تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان سے نبوت ختم ہو جاتی ہے. نبوت کا بہت بڑا درجہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک سرکار کا نام لیتے ہیں کلمے میں تو مسلمان ہوتے ہیں. مسلمانوں کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے نبی کی بیٹی کی، اور وہ جنت میں عورتوں کی سردار بھی تو ہیں. امام حسن اور حسین کی والدہ بھی تو ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کو اپنی جنت کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. آئیے مختلف اسکالر جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور شیعہ اسکالر ایک ہے، وہ اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں. بسم اللہ. حجاز المقدس سعودی عرب میں شراب کھانے کا افتتاح کیا جا رہا تھا، سرکاری شراب. 14 فروری 2024 کو انتہا پسند ہندو نریندر مودی ابو ظہبی میں مندر کی افتتاح کر رہا تھا. یہ سب حلال، اور جنت البقیع کے اندر مزارات آج بھی شرک. ادھر کسی کی توجہ نہیں. آل رسول آل محمد کے مزارات جو انہوں نے بلڈوز کیے، اس میں بات کرے تو دنیا کے اندر کشت و خون و قتل عام. یہ کون سا اسلام ہے؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ وہی مسلمان ہیں نا جنہوں نے کربلا میں گلے کاٹے آل رسول کے. یہ وہی مسلمان ہیں جن کو اپنی جنت اور دوزخ کی کوئی پرواہ نہیں، جن کو شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے، جن کو انسانیت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور آج بھی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے نا بت بنائے جا رہے ہیں. مقصد وہ بت جو بت پرست ادھر آتے ہیں دبئی میں، سعودیہ میں، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے مذہب کا، ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اپنے ان کا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی اہل بیت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے. ایک اور ویڈیو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں. نبی کی بیٹی کے دکھ شیعہ نے امیر المومنین کیا کیا بیان کرے. 8 شوال یوم اعدام جنت البقیع کے حوالے سے ایک برطانیہ کی ایک غیر مسلم ایک سیاح کا آپ کے سامنے مومنین ایک چھوٹا سا پیغام اور اس کا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد میں امت مسلمہ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. 1928 میں یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے، میرے پاس موجود ہے، ہولی سٹیز آف عربیہ. یہ ایک غیر مسلم برطانیہ کا ایک مسافر جو مسلمان بن کر سعودی عرب میں گیا، اور وہاں پر جب اس نے جنت البقیع کو دیکھا جا کے، تو اب یہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے کہ جنت البقیع میں ہوا کیا تھا، کس قدر مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام و دیگر اصحاب کے روزہ مبارک کو توڑا تھا. اب یہ کیا لکھتا ہے، میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس رکھنے جا رہا ہوں. یہ کہتا ہے کہ جب میں جنت البقیع میں اس قبرستان میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر طرف مجھے مٹی اور پتھر کے ڈھیر نظر آ رہے تھے. یہ کہتا ہے کہ اس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک زلزلہ آیا ہے یا کوئی قدرتی آفت آئی ہے، کہ جس آفت کے آنے کی وجہ سے پورے کا پورا شہر زمین بوس ہو جاتا ہے، پورے کا پورا علاقہ زمین بوس ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے مجھے قدرتی آفت معلوم ہوتی تھی. لیکن بعد میں جب میں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ شر پسند، اب یہ خود لکھتا ہے کہ شر پسند ایسے لوگ جو ذہنی طور پہ دہشت گرد تھے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے روزہ مبارک کو گرا دیا ہے، ان کو توڑ دیا ہے. نبی پاک کی بیٹی کے مزار کو گرا دیا گیا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں پر زلزلہ آیا اور اس زلزلے آنے کی وجہ سے پورے کا پورا شہر زمین بوس ہو گیا اور پورے کا پورا قبرستان زمین بوس ہو گیا. اس طرح تباہی اور بربریت آل سعود نے وہاں پر مچائی تھی. پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبروں کے اوپر لکڑی کے تختے لگے ہوئے تھے. کہتا ہے میں نے ان کو غور سے دیکھا تو ان لکڑی کے تختوں کو توڑا بھی ہوا تھا اور انہیں آگ بھی لگی ہوئی تھی. کہتا میں نے ایک طرف دیکھا ہندوستان کے کچھ زائرین رو رہے تھے اور نبی کی بیٹی کی تربت کو دیکھ کر وہ آنسو بہا رہے تھے کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کے مزار کو توڑ دیا، مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کے روزہ مبارک کی توہین کر دی. 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ایک غیر مسلم کا آنکھوں دیکھا حال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ایک میں نے آپ کے سامنے مختصراً
پوائنٹس رکھے ہیں کہ غیر مسلم کیا کہتا ہے. مت مانو شیعوں کی. یہ غیر مسلم برطانیہ کا 1928 کی کتاب اور لکھی بھی سعودی عرب پر گئی ہے, اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے کہ اس قدر نبی پاک کی بیٹی اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی توہین کی گئی. یہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں پر زلزلہ آئے, کو قدرتی آفت آئی جس کی وجہ سے پورے کا پورا شہر, پورے کا پورا قبرستان زمین بوس ہو گیا. ہر طرف مٹی اور پتھر کے ڈھیر نظر آتے تھے. اور صرف مزارات مقدسہ کی توہین نہیں کی گئی, 2 سے 3 ہزار افراد کا قتل عام بھی کیا گیا تھا, ان کا ناحق خون بھی بہایا گیا تھا. مسلمانوں شیعہ نے امیر المومنین کی مت مانو, یہ غیر مسلم لکھتا ہے. غیر مسلم نے حقیقت لکھ دی ہے کہ نبی کی بیٹی کے روزہ مبارک کے ساتھ اس قدر توہین کی گئی, اہل بیت علیہ السلام کے روزہ مبارک کو اس قدر توڑا گیا. 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے یہ ایک کتاب میرے سامنے آئی. میں نے کہا مومنین تک یہ پیغام بھی پہنچاؤں اور امت مسلمہ سے سوال کروں کہ کیا جرم تھا, کیوں نبی کی بیٹی کے روزے کو توڑا گیا, نبی پاک کی بیٹی کے روزے کی توہین کیوں کی گئی. یہ امت مسلمہ سے ایک سوال ہے. ویسے تو میرے پاس یہاں پر لائبریری میں دکھانے کے لیے سینکڑوں کتابیں موجود ہیں, اور وہ بھی غیر مسلموں کی کتابیں میں دکھا سکتا ہوں کہ غیر مسلم حقیقت لکھتے ہیں کہ کس طرح نبی پاک کی بیٹی کے روزہ مبارک کی توہین کی گئی. اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک شدت پسند دہشت گرد تھے جو انسان کی شکل میں موجود تھے. 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اپنی آوازیں بلند کرتے رہے, امام قائم کے ظہور تک اپنی آواز کو گواہی کے طور پر بلند کرتے رہے. ان کو رسول کی بیٹی کی حیا نہیں آئی, ان کا عزت ان لوگوں نے نہیں کی, ان مسلمانوں نے, تو یہ امام حسن کی کیا عزت کریں گے. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا احترام کرنا. رسول کہتے تھے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آخری جو انہوں نے خطبہ دیا, انہوں نے کہا کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی قرآن اور اہل بیت کو اگر مانے گی, فالو کرے گی. تو یہ اہل بیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, کیا یہ اہل بیت میں سے ان کے گھر میں سے نہیں ہے؟ نبی کی بیٹی ہے. نبی خود کہتے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا امام حسن اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کیا امام زین العابدین, کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بھائی مسلمان جو ہیں بہت ہی, میں کیا کہوں, بہت ہی نیچ, شرم آنی چاہیے ان کو. ایک اور ویڈیو یہ بھی دیکھیں. غریب سے غریب بندے کی بیٹی مر جائے نا تو وہ بھی اپنی بیٹی کی قبر پہ لے جاتا ہے کہ یہاں دفن نہیں ہے, میں اپنے ابھی غریب تھی. اور ہے کرو نہ کرو, اللہ آپ کو مدینے لے جائے نا. محبوب خدا کے روزے کو بوسہ دے کر پوچھنا ہے تیرا روزہ بن گیا ہے, تیری بیٹی کی قبر کہاں. آج بھی بھرے مدینے میں پوچھنا پڑتا ہے کہاں دفن ہے حسن کی غریب ماں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنت البقیع کے دن آ رہے ہیں. 8 شوال ہے سیدہ کی زہرا کی. انہدام جنت البقیع نہیں ہے, منہدم جنت البقیع. انہدام وہ ہوتی ہے جو خود بخود گر جائے, جس سے گرایا کیا ہے. بطول کا روزہ گرا نہیں, پتہ نہیں کیا قصور ہے محمد کی بیٹی کا. ہائے 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 ہائے. ایک اور بھی ویڈیو ہے کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں, یا سیدہ سلام اللہ علیہ ہم شرمندہ ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں. با خدا ہم شرمندہ ہیں, میری معلومہ کا روزہ گرا دیا گیا. بی بی ہم شرمندہ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکے. بی بی یہ آنسو ہیں ہمارے, انہیں اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت بخشیے گا. اور دوسری جانب اگر ہم شیعوں پر بھی دیکھیں تو یہ جو ولایت فقیہ والے ہیں, ایرانی گورنمنٹ, یہ قدس کے پیچھے پڑی ہے, بیت المقدس. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تربت ہے, اس کو آزاد کروانا چاہیے یزیدیوں کے ہاتھوں سے. یہ بڑی غور و فکر والی بات ہے. اگر آپ واقعی اہل بیت کے ماننے والے ہیں, میں اس کی ایرانی حکومت کو کہتا ہوں, تو آپ کو وہ جو قدس ہے, جو وہ ادھر اسرائیل کی طرف آپ جاتے ہو, آپ کو پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تربت
ان یزیدیوں سے آزاد کروانی چاہیے، بی بی کا ادھر روزہ بنوانا چاہیے۔ اس کے لیے شیعہ کی اصلی جنگ تو یہ ہے کہ اہل بیت کی شیعہ جو ہے پوری دنیا میں اہل بیت کی عزت پہلے، اہل بیت کا مقام پہلے۔ جب اہل بیت کے روزے محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہمارا یہ گول نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا پر جو بھی ہوتا رہے، ہم اس کے کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہیں۔ ہم قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کا دفاع کرنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا بی بی سلام اللہ علیہا کے روزے کو جو توڑا گیا، بے حرمتی کی گئی، جتنے بھی غیرت مند مسلمان ہیں جن کو اپنے رسول سے عشق ہے، محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کو یہ ہے کہ وہ مر کر جنت میں جائیں گے تو پھر جنت کے سردار امام حسن اور حسین اور عورتوں میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو پھر انہیں فکر کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ فکر نہیں کرتے تو بس پھر زبانی کلامی مسلمان ہے، عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے، اندر سے فیلنگ نہیں ہے، اہل بیت کا کوئی احترام نہیں ہے، قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اور اس میں جو ایرانی گورنمنٹ سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک نارمل شیعہ جو ہے، ایک غریب انسان جو شیعہ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، وہ خالی بول سکتا ہے جیسے میں بول رہا ہوں۔ جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس حکومت ہے، لیڈرشپ ہے، جس کے پاس، وہی یہ اقدامات کر سکتا ہے۔ اور یہ کرنا کس نے تھا؟ ایرانی گورنمنٹ نے، اور وہ قدس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو لہٰذا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام دشمنوں پر لعنت، آل سعود پر لعنت، جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہا کے روزے کو جو ہے نا ان کی بے حرمتی کی، اور ابھی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہمارا اس میں بہت دکھی دل ہے۔ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کرتے ہیں ایسے مسلمانوں کا جو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا احترام نہیں کرتے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے اور اللہ سے، اور ہم شرمندہ ہیں کہ ہم بی بی یا رسول اللہ ہم کچھ نہ کر پائے، اور جنہوں نے کچھ کرنا تھا وہ اپنے عقیدے کی ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ بخوبی آپ سمجھ گئے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف۔ صدا